میاں صاحب پہلی چیز تو فیصلہ کر لیں، نظام پرماننٹ ہے، آپ لوگ آنی جانی چیزیں ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جو حسب ضرورت حسب ذائقہ یا لائے جاتے ہیں یا اپنا کندھا خود آفر کر دیتے ہیں، سر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو خدمت چاہیے میں کرنے کو تیار ہوں۔ آج کل وہ خدمت آپ کر رہے ہیں، اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت وہی خدمت کر رہی تھی، وہ 1 پیج، ہم سارے 1 پیج پہ ہیں، دیکھیں جی ہم اکٹھے ہیں یہ۔ اور اب جب آپ کی حکومت جائے گی نا، ابھی تک آپ کی حکومت نے کچھ نہیں کیا، لیکن جس دن آپ کی حکومت جائے گی آپ پھر جنرل باجوہ، جنرل فیض، فلانا جنرل، فلانی کوٹ، سر یہ نظام ٹھیک کریں۔ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ نظام کو کندھا بھی دیں اور جب باہر نکلیں تو آپ کہیں کہ جناب اب ہم انقلابی بھی بن گئے۔ کوئی ایک لائن پکڑنی پڑے گی نا سارے سیاستدانوں کو۔ یار کاشف ایک آپ مہربانی اگر کر دیں تو میری بات اگر پلیز مکمل ہو لینے دیں تو آپ کا وقت بچ رہا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا وقت بچانے کی، میں آپ کی خدمت نہ بچائیں، بڑا ٹائم ہے، آپ مجھے کھلا کھیلنے دیں اور آپ بھی کھیلیں کھلا، ڈونٹ وری۔ چلیں جب آپ کہیں گے میں جواب دوں گا، بولیں پلیز۔ سب میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے حکومت آپ نے کہا مجبوری میں لی، کیا مجبوری تھی آپ کی؟ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے جو میں کہتا آیا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں، اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ حکومت ایک ارینجمنٹ کے تحت دی گئی ہے اور ہم نے مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی گردن پیش کر دی ہے۔ مگر میں آپ کو جو کہنا چاہتا تھا، جو آپ نے سوال شروع میں اٹھایا تھا کہ نواز شریف خاموش کیوں ہے یا قیدی نمبر 804 جو ہے اس کے گرد سیاست ہو رہی ہے، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت یہی ہے کہ 2 لیڈرشپ پاکستان کے اندر کسی کا ووٹ زیادہ ہے یا کم ہے، کس کا زیادہ ہے کس کا کم ہے، آج پہلے یہ طے کر لینا، اس کے مطابق میں اپنی بحث آگے بڑھاتا ہوں۔ اس وقت کیا نون لیگ کا ووٹ زیادہ ہے یا تحریک انصاف آپ سے بہت آگے چلی گئی ووٹ بینک؟ نہیں آگے ہوگے، نہ کوئی ہے نہ پیچھے ہے، مگر ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ دنیا کے ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ ہمیں چور ڈاکو اسی طرح کہہ رہے ہیں جس طرح ان کی ضرورت تھی یا یہاں کے لوگوں کی ضرورت تھی 2014 میں۔ مگر میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور اس کا حل دینا چاہتا ہوں، حل اس کا کوئی نہیں ہے سر، میں معافی چاہتا ہوں سر، یہ کہانیاں ساری ملک بچانا، ریاست بچانا، سر یہ آپ کو پتا، مجھے پتا یہ کہانیاں سناتے ہیں۔ اب میں آپ کو، میں معذرت سے یہ جملہ مکمل ضرور کروں گا، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 ادارے جو خاموش ہیں، جو کبھی کبھار ان کے ترجمان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آتا ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ بات سیدھی سی ہے کہ 2014 سے 2024 تک اداروں میں بیٹھے لوگوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جس کو سہولت کاری دی گئی ہے وہ حقیقت بیان کرنا پڑے گی، اور دوسری جماعت کو جو سہولت کاری دی گئی ہے یا آج دی جا رہی ہے یہ بھی حقیقت قوم کو بتانا پڑے گی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 کر کے چلتے ہیں، 2014 سے 22 تک عمران خان کو سہولت کاری دی گئی، 22 سے 24 تک آپ کو سہولت کاری دی گئی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ادارے کریں۔ مسئلہ یہ آپ خاموش ہیں، آپ کی لیڈرشپ خاموش ہے، حکومتوں کے مزے لوٹ رہی ہے، آپ اس نظام کے اندر آپ آؤٹ سائڈر ہیں۔ وہ جو باہر بیٹھے نا، وہ بہت سے لوگ جو پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں آپ کی حکومت کے ترجمان اور وزیر، وہ آپ جیسے لوگوں کو کہتے ہیں سر جو بات کرنی ہوتی پارٹی کے اندر کیا کریں، ٹی ویوں پر جا کے اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں جو آپ کہتے ہیں جناب۔ مسئلہ یہ ہے کہ سر آج کل آپ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، ڈیلیں بنا کے آئے، اور آپ کی یہ پالیٹکس ہے۔ جب تک آپ نہیں بولیں گے، یہ کام سیاستدان کے کرنے کا ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ دونوں ادارے بولیں، وہ کیوں بولیں گے؟ کبھی تاریخ میں بولے ہیں؟ وہ مجبوراً بولتے ہیں، آپ کا کام ہے بولنے کا۔ نہیں یار بولنا پڑے گا میرے بھائی، اس کی وجہ میں بتا دوں آپ کو۔ سر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم بہت ڈرتے ہیں، سر ہم نہیں بول سکتے، ہم حکومت میں ہم نہیں بول سکتے، آپ بول دیں۔ سر آپ کیوں نہیں بولتے؟ یار میری بات تو سن لیں میرے بھائی، میری گزارش سن لیں۔ ادارے بول رہے ہیں، میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ 45 سال بعد انصاف فراہم کرنے والا ادارہ آج بول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب سزا ہوئی اس وقت عدلیہ جو تھی قیدی تھی مارشل لا کی، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے ادارہ کہ اس وقت غلطی ہوئی ہم سے، تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، اس وقت میرا مسئلہ یہ ہے سر، یہ دیکھیں ایک سیکنڈ میاں صاحب ایک فیصلہ کر لیں پروگرام آگے چلانے کا، میری بات سنیں۔ نہیں یہ مجھے بات کرنے دیں، پوری کر لیجئے گا، میں نے کب کہا پورا پروگرام آپ کے ساتھ کرنا ہے، پورا کر لیجئے گا میاں صاحب، لیکن میری بات سنیں۔ یہ دیکھیں یہ حسب ذائقہ جو آپ کبھی 1970 میں چلے جاتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کو تاریخ مانتی ہے کہ یہ زیادتی ہے، وہ فیصلہ تو کبھی زندگی، میری بات تو سن لینا میاں صاحب،
میری بات سن لیں پھر آپ بولیے گا سر. میری آدھی آپ کے فیصلے, آپ لوگ اس وقت مارشل لا کے ساتھ کھڑے تھے. ایک سیکنڈ پلیز. کتنے لوگ تھے جو مارشل لا کے ساتھ کھڑے تھے اس ٹائم؟ بھٹو کی پھانسی کے حق میں کھڑے تھے. یار میری بات سن لیں. میں آپ سے گزارش یہ دوبارہ سے کر رہا ہوں کہ جب تک وہ بات مکمل ہو نا, میری پہلی بات کی ہوئی کا بھی کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا کہ 45, آپ نے کہا تھا کہ ادارے نہیں بولتے. میں کہتا ہوں ادارے بولتے ہیں. ایک ادارے نے 45 سال بعد بول کے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ فیصلہ غلط تھا. میں آج کہہ رہا ہوں کہ کیا میرے نواز شریف کے کیسز کا فیصلہ 45 سال بعد آپ دیں گے کہ جنرل فیض, جنرل باجوہ کی قید میں تھی اس وقت کی عدلیہ؟ کیا مجھے اس وقت 45 سال بعد یہ کہیں گے کہ ثاقب نثار, اعجاز الاحسن, جسٹس کھوسا, جسٹس بندیال یہ سارے کے سارے قیدی تھے یا فرمائشی فیصلے کرتے تھے؟ مجھے 45 سال بعد پتہ چلے گا؟ نہیں ایسا ہونا میرا چاہیے. پرابلم کیا میاں صاحب, میرا پرابلم یہ ہے کہ یہ گفتگو اگر کرنی ہے تو یہ نواز شریف صاحب کو کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں ہم تو خاموش رہیں گے کیونکہ ہماری دو حکومتیں, بھائی ہم تو نہیں بول سکتے, ہم نے ڈیلیں کی ہوئی ہیں. کوئی دوسرا آ کے کہے سر یہ نہ کرے نا, وہ میٹھا میٹھا ہاں باپ کڑوا کڑوا تو آپ کے لیڈر تو بات ہی نہیں کرتے ہیں. ان کا کام ہے یہ بات کرنا. آپ کی حکومت, چلے ایک اور سوال پوچھتا ہوں میاں صاحب, سوال کا جواب دیں. آپ کی حکومت ہے, یہ 2014 سے 2022 تک کر لیں, آپ کا 22 سے 24 تو آپ خود ننگے ہوں گے, اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2014 سے 22 تک کا ایک بنا دے کمیشن کہ فیصلہ کرے کہ آخر سارا کچھ ہوا کیا تھا. حکومت میں بیٹھ کر بھی آپ کہہ رہے ہیں ادارہ بولے سر. اچھا واہ یار ایک سیکنڈ بھائی, ادارے بول رہے ہیں کاشف عباسی صاحب. ایک ادارے کا میں نے کوٹ کیا کہ 45 سال بعد اس کی یہ سٹیٹمنٹ آئی. دوسرے ادارے کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 2014 سے کمیشن بنا لو جوڈیشل. میں اپنے پاس سے بات تو کر ہی نہیں رہا. تو بنا دے سر جوڈیشل کمیشن, آپ کے وزیر اعظم نے بنانا ہے. ایک سیکنڈ یار, نہیں ایک سیکنڈ رک جائے. سر بنانا کس نے ہے بھائی؟ جوڈیشل کمیشن ہم نہیں, جوڈیشل کمیشن ہم نے 2 دفعہ بنایا ہے. وزیر اعظم کو ہم نے ہی 2 دفعہ بنایا ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کاشف اس کا حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ 2 اداروں کے ترجمان یا 2 اداروں میں سے ایک کے فیصلے بول رہے ہیں اور دوسرے کے ترجمان بول رہے ہیں. تیسرے ہیں نواز شریف. میں ان سے کہہ رہا ہوں, آپ کی توسط سے بھی کہہ رہا ہوں, میں خود بھی کہتا ہوں کہ تیسرے فریق ہے نواز شریف. نواز شریف اس وقت تک بولتے رہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب 2 اداروں کے ترجمان بھی وہ اپنا ان پٹ نہ دیں کہ ہمارے ساتھ یا ہمارے اداروں میں بیٹھے لوگوں نے کب کب کیا کچھ کیا. اب آ جائیں 2014 سے 22 تک آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. اب آ جائیں 22 سے 24 تک. 22 سے 24 تک بھی آپ کمیشن بنائیں. آج الیکشن ٹریبیونل کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے. آج 20-20 ہزار لوگوں کو جرمانے ہو رہے ہیں نا, تو پھر 5 سال مجھے یہ بتائیں کہ 2018 کے انتخابات میں جو الیکشن پٹیشن ہماری تھی وہ آج تک پڑی ہوئی ہیں, مگر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ نہیں ہوئی. 5 سال گزر گئے. قصوری صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی یا اب غلط ہو رہا؟ میں کہتا ہوں کہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. نہیں, آپ یہ نہیں کہہ رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے 5 سال آپ نے فیصلے نہیں سنائے ٹریبونل نے, تو ان کے بھی 5 سال ٹریبونل فیصلے نہ سنائے. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ ایگزیکٹلی یہی کہہ رہے ہیں میاں صاحب, مان تو لیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. میں نہیں یہ کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں. آپ اس کو اگر اس طرح لیتے ہیں تو آپ اسی بات کو دوسری طرح کیوں نہیں لیتے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے تھا. ہونا چاہیے, بالکل. میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. ایبسولوٹلی سر, میں تو آپ کے ساتھ, میں اسی لیے کہتا ہوں حکومت آپ کی, وزیر اعظم آپ کا, ایک کمیشن بنانا آپ نے کہے, کمیشن بنائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں. اور آپ میں تو حوصلہ ہی نہیں ہے یار, بنا پانی کوئی نہیں, کیونکہ یہ کرنے کے لیے 2 حکومتیں داؤ پہ لگانی پڑیں گی. میرے بھائی جوڈیشل کمیشن جب ہم بنایا یا بنانے کا ارادہ کیا, جو پچھلی کوئی 2 ماہ پہلے کی بات ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح اس پر اس بریگیڈ جو سوشل میڈیا کی بریگیڈ ہے, میاں صاحب کس طرح آپ کا سگنل کٹ گیا ہے, معافی چاہتا ہوں, وہ واپس آ گئے. چلیں جی بتائیں. جی میاں صاحب, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یار آپ تو چپ کر جائیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کس طرح
اس جوڈیشل کمیشن کے بننے سے پہلے اس کو متنازع کر کے سب نے انکار کر دیا. آپ آئیں, وہ کوئی الیکشن کروانا چاہتا ہے, میں سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو ڈریس کر کے الیکشن کروا دیں. اس کی وجہ سر یہ آپ کے کہنے سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. میاں صاحب میں معافی چاہتا ہوں, میں ایک بات کہوں, یو اینڈ آئی ہم دونوں نا بڑی وہ کہتے ہیں چھوٹی مچھلیاں ہیں, ٹو اسمال فرائی کہا جاتا ہے, انگریزی کی ٹرم ہے کہ تاڈی گل نو اور ساڈی گل نو کو سیریس نہیں لینا. یہ بات اگر میاں نواز شریف کے منہ سے آئے گی تو اس کا وزن ہوگا, اور کسی کی زبان سے یہ وزن نہیں ہوگا. وہ تو بولنے کو تیار نہیں, میں جیسے کہا بیٹی کی حکومت گرائیں یا بھائی کی, ان کو تو یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے.